میرے سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ بچہ چھوٹا جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے؟ بچے کو تو سمجھ نہیں آتی کیا بات ہو رہی ہے۔ نہیں، بچے کو وسیم سمجھ نہیں آتی، لیکن بچہ اس کے اثرات لے رہا ہوتا ہے۔ انسان اگر دیکھنا، سننا، بولنا بند بھی کر دے تب بھی اپنے ماحول کے اثرات لیتا ہے۔ چھوٹی عمر کے اندر جب ہم کہتے ہیں بچہ چھوٹا ہے، ایک چھوٹی بری عادت اگر زندگی میں آ گئی تو آنے والے وقتوں کے اندر وہی چھوٹی بری عادت بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ چھوٹی عمر کے اندر اگر کوئی ایک اچھی عادت زندگی کے اندر آ جائے، آنے والے وقتوں کے اندر وہ اچھی عادت بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ اسی قسم کا ایک اندوہناک واقعہ، یہ ای میل وسیم بھائی کے پاس آئی، انہوں نے لکھا ہے اس کو، میں تو بس مسلسل پڑھ کے افسوس کر رہا ہوں جب سے میں نے یہ اس ای میل کو پڑھا ہے۔ آئیے وسیم بھائی سے سنتے ہیں آج کا واقعہ۔ شاید میری اس ای میل کو پڑھ کر آپ کو بہت حیرت ہو، لیکن جس طبقے سے میں تعلق رکھتی ہوں وہاں ایسے واقعات غیر معمولی ہیں، وہاں ایسے واقعات غیر معمولی نہیں ہیں اور انتہائی معمول کی بات ہے۔ میں نے انٹر میں سگریٹ نوشی اور یونیورسٹی میں باقاعدہ نشہ شروع کر دیا تھا، اور اب ان کے الفاظ ہیں، اور اس کی وجہ میرے کئی ناکام عشق تھے۔ اچھا، اور آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ محبوب کی بے وفائی کے دکھ میں نشے ہی کی آغوش میں پناہ لی جاتی ہے، اور ایسی پناہ لینے والی کوئی میں اکیلی نہ تھی۔ میرے کئی دوست لڑکے لڑکیوں نے یہ پناہ ڈھونڈی ہوئی تھی۔ پھر ان دوستوں میں سے وہ جو نئی گیدرنگ جو بن گئی تمام ناکام لوگوں کی، پھر ان دوستوں میں سے ایک لڑکے سے مجھے محبت ہو گئی، اور بالآخر ہماری شادی ہو گئی، نئی زندگی شروع ہو گئی۔ دونوں ہی دولت مند خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، شوہر کا خاندانی بزنس تھا، بظاہر کوئی پریشانی نہ تھی، لیکن نشہ پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نشے سے پیچھا چھڑانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اچھا، اور نشہ کرنے والے یہ بات جانتے ہیں کہ اجتماعی طور پر نشہ کرنے میں جو مزہ ہے وہ اکیلے میں نہیں۔ تو پھر کیوں نہ پرانے دوست یار جمع ہوتے؟ ایسی محفلوں کے دوران چونکہ سب آسمانوں کی سیر کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کبھی کبھی اس سیر میں کسی دوسرے کا شوہر یا بیوی بھی ہم سفر ہو جاتے۔ ہائے 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 ہائے، یہ بڑے محتاط الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے اور یہ بات کس حد تک جاتی ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اچھا، دوران محفل تو کچھ برا نہیں لگتا، سرور کی سی کیفیت ہوتی ہے، لیکن بعد میں ایک دوسرے پر الزامات اور ان کی وضاحتیں کرنا ہماری گفتگو کا اہم ترین موضوع ہوا کرتا تھا، تا وقت ہے کہ ہمارے ہاں ایک بچی کی پیدائش ہوئی۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ نشے کی عادی عورت کے لیے بچے کی پیدائش کے تمام مراحل سے گزرنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ مشکل کام اس بچی کی پرورش ہے۔ بعض وجوہات کی بنا پر ڈاکٹر نے مجھے اوپر کا دودھ پلانے سے مجھے منع کر دیا، کسی بھی اور ذریعے سے دودھ پلانے سے منع کیا، اور تب مجھے دودھ پلانے کی مصیبت کو نبھانا مشکل ترین کام لگتا تھا۔ نشے میں جب کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا تو بچی کا ہوش کیسے رہتا؟ بس میری بچی آہستہ آہستہ کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی گئی، اور پھر اچانک ایک دن میں اور میرا شوہر کمرے میں آئے تو دیکھا کہ بچی کا منہ کھلا ہوا ہے، اور دولت مند ماں باپ کی بچی، وہ ماں باپ جن کے پاس پیسے کے اعتبار سے کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی، وہ بچی خوراک کی کمی کی وجہ سے مر گئی۔ تب غصے کی شدت میں آ کر میرے شوہر نے وہی کھڑے کھڑے مجھے طلاق دے دی۔ تب مجھے پتا چلا کہ میں، میرا شوہر، میری معصوم بچی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک فائدہ یہ ضرور ہوا کہ اب تو مجھے نشہ کرنے کا جواز مل گیا۔ کسی سے کہتی ہوں کہ کیونکہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دی
اس لیے میں نشہ کرتی ہوں. کسی سے کہتی ہوں کہ یا اپنے آپ کو تسلی یہ کہہ کر دیتی ہوں کہ میری بچی مر گئی ہے, اس کا غم مٹانے کے لیے نشہ کر رہی ہوں. اب ماضی کی تلخ یادیں ہیں, دکھ ہیں, غم ہے, تنہائی ہے. جنید بھائی, میرے ذہن میں سب کچھ آتا ہے, لیکن میں حیران ہوں کہ میرے دل میں کبھی توبہ کا خیال نہیں آتا. اور پھر یہ خود اس کی وجہ بھی بتا رہی ہے. کہتی ہے شاید اس لیے کہ یہ توبہ تو میرا نشہ چھڑا دے گی. سچے دل سے توبہ کروں گی, نشہ چھوڑنا پڑے گا. دعا قبول ہو گئی تو بھی نشہ چھوٹ جائے گا. اب میری زندگی کا تو واحد سہارا ہی میرا نشہ ہے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میرے غموں اور دکھوں کا مداوع کس طرح ہوگا. یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا. میں چاہوں بھی تو کچھ نہیں کر سکتی. بس میرے لیے دعا کریں. کیسی اذیت ناک کہانی ہے یہ. نشہ, یہ جو میں ان پیرنٹس کے اتنے خلاف ہوں وسیم, جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے تو ہمارے دوست ہیں, ہم تو اپنے بچوں کے فرینڈز ہیں, ہم تو ان کو فرینڈز بن کے پالتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے, ہرگز نہیں. باپ بن کے فرینڈز نہیں ہونا چاہیے. نہیں, میں خلاف ہوں اس بات کے. فرینڈز تو وہ آپ کے, اگر وہ آپ نے ان کو فرینڈز بنا لیا تو کل وہ آپ کے سامنے جب سگریٹ پیے گا, نشہ کرے گا, تو آدمی اپنے دوست اور فرینڈ کے ساتھ ہی نشہ کرتا ہے. ہاں, باپ اس وقت تو باپ کی ضرورت ہے ان کو. کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے جو باپ کوئی چھڑی یا کوئی بیت رکھتا ہے بچوں کی اصلاح کے لیے, اللہ کی رحمت ہو اس کے اوپر. پھر آپ نے فرمایا کہ باپ کی مار بچوں کے لیے ایسی ہے جیسے کھیت کے لیے پانی. یہ تو خیر اب ہم اتنا ہمارا ذہن میں, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مار مار کے ان کا ستیہ ناش نکال دیا جائے. یہ میرا مطلب ہرگز نہیں ہے. میں نے خود نہیں مارا بچوں کو کبھی, لیکن بات یہ ہے کہ مطلب ایک باپ کا روب ہونا بہت ضروری ہے. اب یہ نہیں ہے تو یہ دیکھو, یہ باپ کا روب نہیں. جب وہ ہوتا نا کہ نہ باپ کچھ کہے گا نہ بیٹا کچھ کہے گا, نہ ماں کچھ کہے گی, تو پھر یہ دیکھو پھر یہ حالت ہوتا ہے. اور اس کا تو سب کچھ چلا گیا نا, سب کچھ گیا, سب ختم ہو گیا. اچھا, اور آپ حیرت کی بات دیکھو, وہ توبہ بھی نہیں کرنا چاہ رہی. اچھا, دماغ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اب اس نے جواز بھی نکال لیا, طلاق ہو گئی, مجھے طلاق ہو گئی, بچی مر گئی میری, بچی مر گئی میری. اچھا, اس کو یہاں اس نے ذکر بھی نہیں کیا کہ مجھے اپنی بچی کے مرنے کا غم ہے کوئی. مطلب آپ یہ دیکھو کہ دماغی حالت اس کی کتنی معوف ہو چکی ہے, وہ کتنی پاگل ہو چکی ہے. اس کی ہر بات ہر چیز نشہ 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 کے گرد گھوم رہی ہے, نشے کے گرد گھوم رہی ہے. اور وسیم بھائی, اس طرح یہ ایک دن مرے گی بھی نشے کی وجہ سے. اچھا, ابھی اس نے, آپ نے دیکھا نہ اس نے اپنی ماں کا ذکر کیا, نہ اس نے اپنے باپ کا ذکر کیا, نہ اس نے اپنے بھائیوں کا ذکر کیا, نہ بہنوں کا, نہ کزنز کا, نہ کسی اور رشتہ دار کا. کیا وجہ ہے؟ کوئی اس سے ملنا نہیں چاہتا. بلکہ ظاہر ہے ماں باپ اپنے جوان سال بچوں کو کہتے ہوں گے اس سے نہ ملنا, یہ تو ایسی ہے, ہاں, نشے بھی بگاڑ دے گی. اچھا, نشہور عورت کو تو ویسے ہی اللہ نے ایک خوبصورت تخلیق ہے نا اللہ کی. اس میں تو ذرا بھی اگر کہیں سے تھوڑا سا بھی وہ لگ جائے تو وہ تو داغ لگ جائے تو وہ تو ویسے ہی بری لگنے لگتی ہے نا. عورت تو نہیں, مرد کے چہرے پہ کٹ لگ جائے کوئی بات نہیں, عورت کے چہرے پہ کٹ لگ جائے تو وہ تو بیچاری برداشت سے باہر ہو جاتا ہے نا. اب نشہ کرنے والی عورت کا منہ گندا, اس کے دانت گندے, اس کے ہاتھ گندے, اس کی چال گندی, اس کی باتیں فضول, ہاں, اور اس کا آپ اس سے کوئی کام کی بات نہیں کر سکتے. ایسی عورت کے اس کے کپڑوں میں بدبو, ایک تو سگریٹ کی بدبو میں وہ پڑی رہتی ہوگی, اس کے کپڑے گندے. یعنی آپ یہ دیکھو نا, اب اسے لیکن کرنا کیا چاہیے مطلب. اور دیکھیں یہ ٹھیک ہے, یہ کہہ رہی ہے کہ نشہ میں نہیں چھوڑنا چاہتی, لیکن اس کی لاجک بھی دے رہی ہے, جو کہ لاجک ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا, لیکن جو کہہ رہی ہے اس وقت یہ ایک چیز ہے جو کہ میرے تمام تر دکھ درد کا مداوع یہ چیز لگتی ہے. توبہ کرنے کا مطلب یہ چیز بھی چھوڑ دوں, زندہ کیسے رہوں گی پھر؟ کیا کرنا چاہیے؟ تو اگر شتر مرغ اپنی گردن کو ریت میں ڈال دے گا تو جو جانور اس کی طرف اس کو کھانے کو بڑھ رہا ہے تو وہ کیا نہیں کھائے گا اس کو پھر اس کے بعد؟ یہ تو اپنے منہ کو, اپنے
اپنے منہ کو ریت کے اندر ڈال کے چھپا دینے والی بات ہے. کیا کریں یہ اسی میں ختم کرتے ہیں. میری اس وقت رائے یہ ہے کہ اس کو جانا چاہیے کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر, اس سے جان چھڑانے کے لیے. ہاں اس کو جانا چاہیے وہاں پر. وسیم بھائی پاکستان میں بھی نشہ بہت ہوتا ہے, یہاں وہ ایسے ریہیبلیٹیشن سینٹرز نہیں ہیں, لیکن ویسٹ میں تو بہت نشہ ہوتا ہے. ہاں وہ تو اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے 3-3 ماہ رہتے ہیں. پاکستان میں بھی ایسے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں. بالکل ہے, بہت ہے. تو وہاں جانا چاہیے, اس عورت کو حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی زندگی میں ابھی بہت کچھ ہے باقی. اچھا, امید ہے ابھی. ہاں ٹھیک. لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے, اس کے بعد زندگی تمام تو نہیں ہوگی. کیا بات. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اس ٹرانسمیشن میں ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ وقت ایسے اداروں کو, ایسی شخصیات کو, ایسی فیملیز کو بھی دیا جائے جو کہ کسی نہ کسی حوالے سے پریشانی کا شکار ہے, ان کا بھی کچھ مداوع ہو سکے, نمبر 1. اور پھر یہ بھی کہ اس طرز کے اداروں کی حوصلہ افزائی ہو سکے, نمبر 2. اور پھر یہ بھی کہ اگر اللہ نے ان کو امتحان میں ڈالا ہوا ہے, کسی سے کچھ لے کر, کسی کو کسی تکلیف میں ڈال کر, کسی کو کوئی بیماری دے کر, تو امتحان صرف ان کا نہیں, امتحان میرا اور آپ کا بھی ہے. میرے لیے شاید زیادہ بڑا امتحان ہے کہ میں یہاں پر بیٹھ کے باتیں کتنی کر لیتا ہوں, لفاظی کتنی کر لیتا ہوں اور عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا. آپ کے لیے بھی امتحان ہے کہ آپ صرف دیکھ تو نہیں لیتے اور اس کے بعد ہم کتنا زیادہ کچھ کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے. اس چیز کو بھی ذرا انکریج کرنے کے لیے کہ ہم سب باتوں سے آگے بھی بڑھیں, اس لیے بھی ہم کوشش کرتے ہیں گائے بگاہے ایسے لوگوں کو بلاتے رہیں. سارم بھائی ہمارے ساتھ آج ایک بار پھر موجود ہیں. سارم بنڈی ویلفیئر ٹرسٹ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے الحمدللہ. کتنے ہی غریب و نادار گھرانے ہیں, انڈیویجولز ہیں جن کی یہاں پر کفالت کرتے ہیں, جن کا سہارا بنے ہوئے ہیں سارم بھائی اور ان کا ٹرسٹ سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ. سارم بھائی آج ایک فیملی لائے ہیں ہمارے ساتھ. جنید بھائی آج ہمارے ساتھ 2 مائیں موجود ہیں. یعنی ہمارے ساتھ یہاں طارق بھائی موجود ہیں جن کو اچانک ہی واز آل گڈ, صحت یاب تھے, سب کچھ تھا, اچانک یکایک ان کے دل میں تکلیف اٹھی. آج یہ دل کے مرض میں مبتلا ہیں جس کا علاج تقریباً اچھا خاصا لاکھوں میں ہے, 8 سے 9 لاکھ روپے کا اس کا علاج. یہ ایک ٹھیلا چلاتے, ٹھیلے وغیرہ کا کام تھا. طارق صاحب کی والدہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں پہ جو طارق بھائی کا بیٹا موجود ہے حسیب. حسیب کی عمر 6 سال ہے. حسیب کو دل کا سوراخ ہے, حسیب کے دل میں سوراخ ہے. تو یہ حسیب کی والدہ بھی یہاں پر موجود ہیں. 2 ایسی مائیں موجود ہیں جن کے لخت جگر, عمر میں تو ایج گروپ جن کا الگ الگ ہے, لیکن ظاہر ہے ماں کے لیے تو اولاد ہوتی ہے. لیکن یہ دونوں غمزدہ مائیں, دونوں دکھی مائیں ہیں, چونکہ دونوں کے جو اولاد ہے وہ کسی نہ کسی غم میں مبتلا ہے. میں ذرا حسیب بھائی آپ سے بات شروع کرتا ہوں. یہ کیا ہوا تھا اچانک, آپ بتائیے, اور کب آپ کو دل میں تکلیف اٹھی ہے؟ کچھ بھی نہیں, میں شام کو کام سے لوٹا, کھانا وانا کھا کے لیٹا تھا تو اچانک دل میں تکلیف ہوئی. اچھا. جب وہ ہمارے وہاں کورنگی 5 پر گورنمنٹ ہاسپٹل ہے, وہاں جب مجھے لے کے گئے تو کہہ جی یہ اٹیک میں چل رہے ہیں نا, کارڈیو لے گئے. اچھا. جب مجھے کارڈیو لے کے گئے تو کہا کہ انہیں سیریس اٹیک آیا ہے. کتنے عرصے پہلے کی بات ہے یہ 2009 میں ہوا تھا. آج سے 4-5 سال ہو گئے ہیں. جی. اور یہ اس سے کچھ ہی عرصے پہلے اس کی حسیب کی پیدائش ہوئی تھی, ان کو دل کا مرض ہوا, سے کچھ عرصے پہلے. آپ بتائیے گا. جی پہلے تو ہمیں کچھ بھی نہیں, مائک ذرا خرید کے تھوڑی سی آواز بڑھائے گا پلیز. پہلے ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا. ایسے اچانک اس کی نا ایک دن طبیعت خراب ہوئی, گھبراہٹ ہوئی اس کو بہت زیادہ, تو اس کے نا ہونٹ نیلے پڑ گئے, ویسے ہاتھ پاؤں مڑ گئے. تو ہم لوگ ان کو 5 نمبر لے گئے. 5 نمبر لے کے گئے تو ان لوگوں نے ان کی دل کی کنڈیشن دیکھ کر ان کو جیسے پٹی وٹی کی ان کی کر کے, وہ کہنے لگے ان کو نا دل کا مسئلہ ہے, ان کو انڈس گیا, جنا لے جائیں. پھر ہم لوگ جنا انڈس گئے تو پھر انہوں نے دیکھا
तो वो कहने लगे इनके दिल में सुराख है। फिर भी मुझे वो नहीं हुआ, मैंने कहा ये ऐसे ही बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे को। मैं अपने शक के लिए फिर जिना गई, फिर जिना से टेस्ट करवाया तो वो भी सारे भाई उन्होंने भी इनका यही क्या इलाज वगैरह हो रहा है? और मैं साथ ही बता दूं, सारे भाई सारे बंडी वेलफेयर ट्रस्ट के जो रेलेवेंट नंबर्स हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये तो सिर्फ एक ऐसा केस है, बल्कि मैं ये भी बताऊं कि जो हमारे इतने करोड़ों तल्ख तरीन नौयत के केसेस हैं, ये तो उनमें बहुत छोटा है, दिल का मर्ज तो यानी कि ये निस्बतन छोटा मामला है तो इतना तकलीफ दह है। सारे भाई के पास सारे भाई हमें बताते रहते हैं ऐसी ऐसी कहानियाँ, बंदे का होश उड़ जाए। इनके इस ट्रस्ट के, इनके इदारे के भी सारे अकाउंट नंबर और सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आएंगी। अभी सारे में इस बच्चे का क्या है, इसका भी इलाज चल रहा है कैसे? अभी चल भी रही है वो डिटेल्स चल रही है इस वक्त की? इसके बिल्कुल इसके दिल में सुराख है, उसका इलाज होना है, जो कोई तकरीबन 3 लाख रुपए के करीब उसको बच्चे को चाहिए। मेन जो प्रॉब्लम है वो इस वक्त इनके साथ है, जिसका वालिद है। इसकी जो मशीन लगनी है उसको ISD कहते हैं, और 14 लाख रुपए की वो मशीन है। बाकी चीज़ें तो फ्री करने को तैयार है, हर चीज़ फ्री होने को तैयार है, लेकिन वो जो मशीन है कंपनी से लेनी है वो पैसे चाहिए। और एक बात वसीम भाई अफसोस के साथ कहता चलूँ, और आपने शुरू बड़ी अच्छी बात कही कि यह इनका ही इम्तिहान नहीं है, यह हम सब का भी इम्तिहान है ये, कि ये एक सफ़ेद पोश आदमी है। जब ये मेरे पास आया, इसने मुझे बताया, यकीन जाने ये रो पड़ा था जब मैंने इससे कहा। मैंने बोला यार ये एक बड़ा अमाउंट है, हम पब्लिकली अपील कर सकते हैं, तो आप क्या टीवी पे आ सकते हो? तो रो पड़ा और कहने लगा मैंने 6 साल इंतज़ार किया है कि कोई शख्स आए और मेरा इलाज करा दे। अब मैं बेबस हूँ। ये इस वक्त बेबस है बेचारा, कि अपनी ज़िंदगी भी मांग रहा है, अपनी बच्चे की भी ज़िंदगी मांग रहा है, और इन दो के साथ वो 2 माएँ आकर के बैठी हुई हैं जो अपनी औलादों की ज़िंदगियाँ मांग रही हैं। तो इसीलिए मैंने कहा और लेकर के आया हूँ इनको कि अगर हम लोग मिल कर के करें, 14 लोग 1-1 लाख रुपए देते तो 14 लाख रुपए हो जाते, या इसको और आधे कर ले तो 28 लोग हो जाते। हमारे पाकिस्तान में बैठे बहुत सारे लोग हैं, पाकिस्तान से बाहर ख़ास तौर पे लोग बैठे हुए माशाल्लाह। अगर करना चाहें तो मेरा ख्याल है कि आज आएँ और कल ही एडमिट हों और ईद से पहले ही अपनी खुशियाँ मना रहे हों इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये इनकी वालदा आप साथ ही रहती हैं? ये लोग सारे सब साथ रहते हैं आप? जी ठीक है। तो ज़ाहिर अब ये एक माँ के लिए, चूँकि एक औलाद भी गम में, और फिर औलाद की औलाद भी अपनी औलाद से ज़्यादा प्यारी हो जाती है एक सर्टेन टाइम पर आकर, तो इस माँ की भी ज़ाहिर है बहुत सारी दुआएं भी होंगी और बहुत सारी तकलीफ। वसीम भाई एक बात सॉरी भूल गया था, अभी आते हुए रो रही थी जो माँ है, कहने लगी कि हमारा ये आलम है कि खाने को नहीं होता। तो मेरे जो बच्चा हुआ था इसके बाद जो हुआ है, 4 साल हो गए, उस बच्चे की इन दोनों माँ बाप ने शक्ल नहीं देखी। अपने बच्चों की? अपने एक बच्चे की अब तक शक्ल नहीं देखी। जो कहाँ होता है भाई बताइए? वो नानी क्या होता मुल्तान में, उसे नानी के यहाँ 20 दिन का वो छोड़ के आई है, सिर्फ इसलिए कि मियाँ मेरा बैठ गया कमाने से, कोई कमाने वाला नहीं है, तो मैं घरों में जाकर के काम करूँगी। वो 20 दिन का बच्चा जो छोड़ के आई है, 4 साल हो गए उसने उसकी शक्ल नहीं देखी, और घरों में काम करके जो है उसका घर को अपने चला रही है। तो इसके बाद हम लोगों का ये इम्तिहान है, इनका इम्तिहान ख़त्म, अब हमारा इम्तिहान शुरू हुआ करिए। अल्लाह ताला इस सारे इम्तिहान में सुरखरू करें इंशाल्लाह। अभी आप कुछ काम वगैरह करते हैं? अभी मैं तो घर से भी नहीं निकल सकता बाहर, यहाँ तक भी मुझे पकड़ के लाया गया है। बोलना मुश्किल है, चलना मेरा बोलना भी मुहाल है, ज़्यादा बोल भी नहीं सकता। अच्छा जुनैद भाई, ज़ाहिर है अब ये हमने इमदाद भी कर दी, सारिम भाई के सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी आ रहे हैं, और ज़ाहिर है मांगने का और दुआओं की कबूलियत का एक ज़रिया ये भी है, क्योंकि अब बिल्कुल रमज़ान हाथों से निकला जा रहा है। ये सादत जितनी ज़्यादा हासिल कर सके करनी चाहिए कि अल्लाह के हबीब का तज़किरा किया जाए, उनका वास्ता दिया जाए, उनका वसीला। हाँ, शायद उन्हीं का वास्ता दिया जाए कुछ। तो अगर इस सेगमेंट का इख्तिताम उन्हीं के नाम से हो जाए, उन्हीं के किसी कलाम से हो जाए, किसी नाम से हो जाए। मेरे नबी प्यारे नबी, मेरे नबी प्यारे नबी, सुन्नत तेरी दुनिया दी। ए नबी प्यारे नबी, सुन्नत तेरी दुनिया दी। तू ही शफाअत की अमा, ए रहमतुल लिल आलमीन। ए नबी प्यारे नबी, सुन्नत तेरी दुनिया दी। कोई नहीं तुझ सा
درد کی ہے کیا دوا باد صبا مجھ کو بتا اس درد کی ہے کیا دوا میں تو مریض عشق ہوں دے گی سزا ان کی عطا اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین اے نبی پیارے نبی دیکھ لے مجھ کو ذرا تیرے در پہ ہوں پڑا دیکھ لے مجھ کو ذرا تیرے در پہ ہوں پڑا تیرے عشق میں رہوں رات دن میری تو ہے بس یہ دعا ہے نبی پیارے نبی میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین اے نبی پیارے نبی ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ شان علم ہمارا سیگمنٹ ایک وقفے کے بعد شان علم سیگمنٹ ہمارا کوئز پروگرام ہمارا کوئز کمپٹیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں بلاتے ہیں ہمارے آج کے تینوں کنٹیسٹنٹس کو سید مجاہد علی شگفتہ متین صاحبہ اور محمد عمران آئیے ذرا بھرپور تالیوں میں آج کے ہمارے شان علم کے تینوں کنٹیسٹنٹس اور آج کے ہمارے شان علم کے ونر کے لیے کیو موبائل پاکستان کے نمبر 1 برانڈ موبائل کی جانب سے ایک بار پھر بائک کا تحفہ ہے اور ساتھ ہی ہے 1 سال کا ویگا لوبریکنٹ بائک آئل رنر اپ کے لیے بھی بہت کچھ ہے رنر اپ کے لیے ہے پیل کا مائکرو ویو اوون اور اس کے علاوہ زونگ کی جانب سے یہ اپورچونٹی کہ اس قرآن اندازی میں شامل ہو جائیں جس میں ایک خوش نصیب اپنے ساتھ ایک اور خوش نصیب کو حج پر لے جانے کی سعادت حاصل کر سکتا ہے اور تمام شرکا کے لیے ہے کیو موبائل سیٹ کرشی جامع شیری اور صوفی کوکنگ آئل کے گفٹ ہیمپرز ترتیب ٹھیک کر لیجئے ہو گئی ہے شگفتہ صاحبہ مجاہد بھائی نہیں ترتیب ٹھیک نہیں ہوئی مجاہد بھائی یہاں عمران بھائی یہاں دیکھتے ہیں مجاہد بھائی آج کس قسم کا جہاد فرماتے ہیں شگفتہ صاحبہ ہمیں کچھ شگوفے تو نہیں سناتی اور شان رمضان کی شان بڑھا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ عمران صاحب جناب علی 3 راؤنڈز ہیں پہلا راؤنڈ ہے بزر راؤنڈ 5 سوالات 5 جوابات سوال کا اگر آپ نے جواب دینا ہے تو ظاہر ہے آپ نے یہ اپورچونٹی لینی ہے بزر بجا کر دیکھ لیجئے ایک دفعہ بزر بجا کے ٹھیک صحیح جواب پر 10 نمبر اگر آپ نے غلط جواب دیا اگر آپ صحیح جواب نہ دے پائے آپ اگلے سوال سے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے کوشش یہ کیجئے گا کہ جب آپ کو اندازہ ہو جائے کہ سوال کس سمت جا رہا ہے کیا ہے سوال تبھی بزر بجائیے گا بیکاز اگر آپ نے بزر بجا دیا تو پھر سوال وہیں پر رک جائے گا پھر آپ نے اپنے اندازے سے جواب دینا ہوگا اندازہ ہو سکتا ہے آپ کا جواب ٹھیک ہو اندازہ غلط ہو اس لیے آپ جواب ہی کچھ اور دے رہے ہوں اور نتیجتاً آپ محروم رہ جائیں جنید جمشید صاحب اجازت ہے جج صاحب آغاز کریں چلے جی آڈینس تیار ہے تو ایک دفعہ بھرپور تالیاں بجا کر بتا دیجئے شان علم کا آج کا پہلا سوال کیو موبائل کی بائک کے لیے غوث اعظم کن کو کہا جاتا ہے بتائیے شگفتہ صاحبہ مائک سید عبدالقادر جیلانی شیخ عبدالقادر جیلانی بالکل ٹھیک ان کی کافی ٹیم آئی ہوئی ہے ان کو گپ گپ کرنے کے لیے صحیح ہے ہزاروں سال نرگس جی مائک میں بولیے تینوں مہمان جناب بہنوں کی پاک ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا گڈ آپ کو کیسے پتا تھا کہ یہ دوسرا مصرع پوچھ رہے ہیں کوئی اگر شاعر کا نام پوچھ لیتے پھر کیا پتا مائک ارے مائک اکثر ہوتا ہی ہے کہ دوسرا مثال پوچھا جاتا ہے کیا پتا میں پوچھتا کہ اس شعر میں نرگس کون ہے
اگر میں یہ سوال ہوتا میرا پھر کیا کرتے آپ؟ ہاں پھنس پھنس جاتے ہیں نا. بالکل بالکل بالکل. چلے جی. چلو گڈ. یونیورسٹی کو عربی میں جامعہ کہتے ہیں. جامعہ. سوال یہ نہیں تھا لیکن اب کیا کریں؟ اب ان سے پوچھو جواب کیا ہے. سوال تو یہ تھا جج صاحب. آپ سوال پڑھ دیجئے. نہیں ان کو بتاؤں گا نہیں. اب جواب بتاؤ کیا کہتے ہیں. جواب کیا لکھا ہے؟ یہ تو گئے نا, سوال تو ہو گیا سوال غلط. تو ہو گیا غلط. اب آپ سوال بتائیے کیا تھا؟ یونیورسٹی کو عربی میں جامعہ کہتے ہیں, بتائیے یونیورسٹی کو فارسی میں کیا کہتے ہیں. یہ سوال تھا. کیسا ہے نا؟ بند نہیں کہہ رہے ہیں, داد دے رہے ہیں تو کھل کے دے دینا. ہاں ایسے کہے نا. اور بڑا خوبصورت لفظ ہے بھائی. اور ابھی اسی لیے کہا تھا کہ سوال سن لیجئے. یونیورسٹی کو عربی میں, اس پر آپ نے بجا دیا بزر. سوال تھا یونیورسٹی کو فارسی میں کیا کہتے ہیں. یونیورسٹی کو فارسی میں بتائے گا کوئی آڈینس میں سے؟ بتائیں بتائیں. نہیں حوضہ نہیں, وہ ایک دوسرا ہے. نہیں, یونیورسٹی کو فارسی میں دانشگاہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. دانشگاہ. ایران آپ جائیں تو مختلف دانشگاہیں آپ کو نظر آتی ہیں وہاں پر. چلیں جناب, یہ ہو گیا جواب غلط اور آپ نے بجایا تھا بزر, تو آپ اگلے سوال سے ہو گئے ڈسکوالیفائی. اس اگلا جو سوال ہے یہ صرف آپ دونوں کے درمیان ہے. اگلے دو سوالات آسان ہیں, مس لیڈنگ نہیں ہے. دریائے ڈارلنگ کس ملک میں بہتا ہے؟ اتنا رومانٹک دریا, بتائیں جی. یہ بہتا بھی ہے یا نہیں, شک میں ڈال دیا آپ نے تو مجھے. دریائے ڈارلنگ کس ملک میں بہتا ہے؟ مشکل ہو گیا تھوڑا. میرے ہاتھ میں تو کسی دریا کا نام نہیں ہے. دریا کا نام نہیں, مجھ پہ یقین رکھے ہیں یہ دریا کا نام. ویسے یہ دونوں انٹیلیجنٹ کھیلے, دونوں نے بزر نہیں بجایا. ہاں, تاکہ اگلا سوال تو بتا کے رکھیں. سوال کے لیے دونوں رہے بیچ میں. گڈ. چلے جی, دریائے ڈارلنگ بہتا ہے آسٹریلیا میں. اچھا جی, آخری سوال بزر راؤنڈ کا. ایشیا کا برازیلیا پاکستان کے کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ ایشیا کے دوبارہ. ارے پہلے وہ بجانی پڑے گی بزر. جی جی نہیں, سوال برازیلیا. پلیز, سوال تو لگائیے. میرے پاس تو یہ لکھا ہے بھائی, برازیلیا. کہیں تو سوال تبدیل کرنے کیا؟ اگر شہر کا کہیں گے تو لیاری کو کہتے نہیں, ہیں. اور اگر شہر کا کہتے ہیں پاکستان کے کسی کو تو لیاری کو کہتے ہیں. برازیلیا فٹ بال کے حوالے سے, فٹ بال کے حوالے سے. لیکن وسیم بھائی لیاری شہر ہے. میں نے آپ سے کہا ہے کہ اگر ہنس لہے شہر ہے شہر. جج صاحب کیا کریں, سوال چینج کر دیں؟ سوال چینج کر. چلو جی, سوال کرتے ہیں ایک اور کرتے ہیں آپ سے. آپ سے پوچھتے ہیں اگلا سوال بہت ہی آسان. لفظ شہید کی جمع تو ہے شہداء. میں نے اسی لیے خود بتا دیا ورنہ بزر نہ بجا دیں اس پہ کہیں. شہید کے معنی بتائیں, بتائیے. اللہ کا دیدار کرنا. شہداء کیا ہے شہداء؟ اللہ کی راہ میں جان دینے والا. جان دینے والا. نہیں, ایک تو یہ کہ جو بزر بجائے گا صرف اسی کو موقع ہے, باقی نہیں ہے. شہید کے معنی کیا ہے بتائیں؟ گواہی دینا ہے شہید کے معنی. گواہی دینے والا. بہت آسان تھا یہ, تو ہو گیا غلط. چلیں جی, کوئی بات نہیں. اس طریقے سے پہلا راؤنڈ ہمارا پہنچا ہے اختتام کو. آپ اور آپ نے دیا ہے ایک ایک سوال کا جواب. آپ کسی سوال کا جواب نہیں دے پائے ہیں. اچھا بھائی, پہلی 3 تصاویر کس سے پوچھوں؟ بتائیے, آپ بتائیے. آپ سے پوچھ لوں؟ چلیں جی, تصاویر کا یہ راؤنڈ ہے. 3 تصاویر پہلے دکھائی جائیں گی. مجاہد علی صاحب آپ کو, اور اس کا بزر سے کوئی تعلق نہیں ہے. جن سے سوال ہے صرف انہوں نے جواب دینا ہے. صحیح جواب پر 10 نمبر, غلط جواب پر کوئی نمبر نہیں ہوگا. آڈینس میں آپ کے پاس اس وقت آؤں گا جب یہاں سے کوئی جواب نہیں آئے گا. پہلی تصویر دکھائیے جناب. دکھا دو یار. اچھا ہاں ہاں ہاں, اور آڈینس نہیں بتانا. نہیں, ارے بزر بجا رہے ہیں اس میں. بزر نہیں ہے بھائی, ہے. ہاں مطلب یہ ان صاحب کا نام بتانا ہے. مائک ذرا قریب. کیا ان صاحب کا نام بتانا ہے کیا مجھے؟ نہیں, ان صاحب نے کس کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور یہ کرسی انہوں نے کون سے علاقے سے خریدی ہے. یہ کرکٹر ہیں اور ہمارے. یہ انہوں نے ایسا محسن خان کیا صاحب. سن لیا ہے جو ان کا منہ اس وقت یہ والا ایکسپریشن ہے, یہ بتانا آپ نے. یہ 3 سوالات کے جوابات دینے آپ نے. میرا خیال ہے محسن حسن خان صاحب ہیں. یہ ہیں محسن حسن خان صاحب. تو پھر اتنا گھبرا کیوں رہے؟ جواب بالکل ٹھیک ہے آپ کا. محسن حسن خان پاکستان کے نامور کرکٹر بھی رہے اور اس کے علاوہ اداکاری کے میدان میں بھی اپنے جوہر دکھائے. دوسری تصویر. ہاں, ویری نائس. لندن کے کوئی یونیورسٹی کی ہے لگ رہی ہے مجھے. لندن کے کسی یونیورسٹی کی ہے تصویر. بتائیں. ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں.
प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्लामाबाद। देखने में यही लगता है कि पता नहीं कौन से अमीर मुल्क का क्या है ये आपके मुल्क का वजीर आजम रहता है भाई यहाँ। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस है। और देखो एक है बेचारा, एक है दुनिया का अमीर तरीन मुल्क पाकिस्तान, जिसका वजीर आजम यहाँ रहता है। एक गरीब मुल्क है बरतानिया, वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहता है उसका वजीर आजम, ऐसी टहलता हुआ बाहर आया। कितना फर्क है। नहीं यार, ये आप तो मुझे लग रहा है डिप्रेशन में चले गए हैं। हाँ। नहीं, ये है वजीर आजम हाउस है भाई, मैं जा चुका हूँ। ये वजीर आजम हाउस है। चले जी, दिखाइए तीसरी तस्वीर। विनोद भाई सदमे से वापस आए। वैसे मेरा मोहम्मद अली किले, मेरा दिल नहीं करता कि मियाँ साहब रहते होंगे तो। मोहम्मद अली किले, मोहम्मद अली बॉक्सर, बिल्कुल ठीक। 3 में से 2 जवाब। तालियां मोहम्मद अली साहब के लिए बजाइए, इनके लिए बजाइए आप लोगों ने, इनके लिए। इनके भी रिश्तेदार काफी आए हुए हैं अभी। ठीक है, चलिए जी, 3 में से आपने 2 सवालात के जवाब दे दिए ठीक, और 1 का हुआ जवाब गलत। अगले 3 तस्वीर शगुफ्ता साहब आपसे पूछूं या इमरान भाई आपसे पूछूं, बताएं। किसी पूछ लो, शगुफ्ता साहब आपसे पूछता हूं। चले जी, दिखाइए पहली तस्वीर शगुफ्ता साहबा को। माइक, हाँ यहाँ माइक में हाथ में। प्लीज बता दो। काउंट डाउन फ्रॉम ऑडियंस, 5। क्रिकेट से ताल्लुक है लेकिन बेस्ट फ्रेंड का नाम नहीं मालूम। क्रिकेट से जाहिर है, तो बॉल पकड़ी हुई है हाथ में, तो क्रिकेट से ही ताल्लुक होगा, गुल्ली डंडे से तो हो नहीं सकता। मेरा दिल कहता है कि बहन को इसका नाम पता है। हाँ, तुक्का लगाना है तो लगा दे, जल्दी लगा दे, कुछ भी बोल दे बहन, कोई नाम ले दे। नहीं, कोई भी नाम नहीं। कौन है यार ये, बताएं। मुश्ताक अहमद, पाकिस्तान के माया नाज स्पिनर। गलत हो गया, बल्कि आपने बताया नहीं कुछ। इस वक्त तो ये इंग्लैंड की टीम बॉलिंग कोच है, और टॉप बॉलिंग कोच है दुनिया के इस वक्त ये, माशाल्लाह। अगली तस्वीर दिखाई दी इन्हें, अगली तस्वीर दिखाइए जी। हाँ जी, हाँ हाँ, हमें 3 हट्टी का पुल। 3 हट्टी का पुल। नेटी जेटी का, नेटी कैसा हंसे, ताली मारा। इन्होंने बाकायदा मजाक उड़ाया आपका, इन्होंने ऐसे करके ठट्टा मारा इन्होंने। बताएं भाई क्या है ये किमाड़ी का जो है नेटी जेटी का पुल की तरह। नेटी जेटी, नेटी जेटी कहाँ है? नेटी जेटी का है, 3 हट्टी का है। 3 हट्टी कह के फिर बाद में हाँ, असल में मसला ये है कि जो पहला जवाब है वही आखिरी जवाब है। नेटी जेटी आपने कहाँ है? ठट्टा क्यों लगाया? नहीं वो 3 नेटी इनका मजाक क्यों उड़ाया आपने? वसीम भाई, कल को आपका जवाब भी गलत हो सकता है। नेटी जेटी दे मैंने दो यार। कहा है। दे दो यार, माना जाए, दे दो यार। जज साहब ने कह दिया, बात खत्म। दे दो। ठीक है, चलो जी। केपीटी ब्रिज है वैसे, केपीटी ब्रिज, 3 हट्टी, नेटी जेटी, चलो केपीटी ब्रिज। ओफो, अब जो तस्वीर है ना जुनैद जमशेद साहब, ओहो ये नहीं बता सकेंगे। परवेज मुशर्रफ। सही बताया उन्होंने। ये क्या है जज साहब, तस्वीर में इंसाफ क्यों नहीं हो रहा? चलें जी, आखिरी 3 तस्वीरें हैं आपके लिए। इमरान भाई को दिखाएं इनकी पहली तस्वीर। हाँ जी, हाँ लो यार, जहीर अब्बास। जहीर अब्बास, वन एंड ओनली। दूसरी, आज लग रहा है क्रिकेट का सेगमेंट है। दूसरी तस्वीर, हाँ जी। हाँ, कोई ना बताए। अब बता रही हैं आप। देखा, बहन कह रही मैं बताऊंगी। हाँ, ऑडियंस काउंट डाउन, 5। सही बता रहे हैं, बताइए। कदाफी स्टेडियम। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर। आखिरी तस्वीर, जनरल मोहम्मद जियाउल हक। जनरल मोहम्मद जियाउल हक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इनके ज़माने में नारा लगता था, मर्दे मोमिन मर्दे हक। मैं नहीं एग्री करता था वैसे नारे से, लेकिन लगाने लगाते थे, भाई मर्जी है उनकी। चलें जी, क्यू मोबाइल का अब ये एक बाइक के लिए आखिरी राउंड है। ये 3 सवालात के वो है मेरे पास, ठीक है जी। अब आप बताइए इन 3 में से, अरे वाह, स्कोर तो देखें, क्या शानदार स्कोर हो रहा है इस वक्त। एक ही सफ में खड़े हो गए मुजाहिद, शगुफ्ता और इमरान। अच्छा भाई, ये एक सेट है सवालात का। आप बताएं शगुफ्ता साहिबा, नहीं चले इमरान भाई, आपसे कौन सा सेट से सवालात किए जाएं? इससे किए जाएं। लाइए जनाब, 1 मिनट है आपके पास, 60 सेकंड है। इसलिए मशवरा ये है कि अगर आपको सही जवाब आता हो ज़ाहिर है फ़ौरन दीजिए, गलत भी आता हो तो फ़ौरन दे दीजिएगा या कह दीजिएगा पास। अपना वक्त ज़ाया मत कीजिएगा, क्योंकि हर सही सवाल पर है 10 नंबर, गलत जवाब पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पास कहेंगे तो मैं अगले सवाल की जाने बढ़ूंगा, वरना मैं इंतजार करता रहूंगा, आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा। शुरू करें जी। बरे सगीर के वो कौन से मशहूर शायर थे जो फारसी कलाम में
آشکار تخلص کرتے تھے؟ پوز. سچل سرمست. مولانا شوکت علی کہاں مدفون ہے؟ دوبارہ سوال. مولانا شوکت علی کہاں مدفون ہے؟ پوز. دلی. آل انڈیا مسلم لیگ کا آخری سالانہ اجلاس کس شہر میں ہوا تھا؟ علی گڑھ میں بولا. علی گڑھ میں بولا. کیا؟ علی گڑھ غلط. کراچی. 30 سیکنڈ ہو گئے یار. عشرہ مبشرہ میں شامل کس صحابی کا انتقال سب سے آخر میں ہوا؟ پوز. پاس کہہ دو یار. اسلامی عہد کا پہلا دارالحکومت کون سا تھا؟ اسلامی عہد کا پہلا دارالحکومت کون سا تھا؟ ایران. یہ آپ کنفیوز ہو جاتا ہے. نفسیات کی جنگ ہار گئے. اس میں نفسیات کی جنگ ہار گئے. اگر جواب نہ آئے کہیں پاس. سوالات کا ایک انبار ہے. میں آپ سے اتنے سارے سوالات کرتا آپ کچھ کے جوابات دے ہی دیتے. لیکن گیمز کے رولز کے مطابق میں پابند ہوں کہ جب تک آپ پاس نہ کہیں میں اگلے سوال کی جانب نہیں بڑھ سکتا تھا. چلیں تو آپ کا تو ہو گیا ذرا گیم خراب. بتائیں جی مجاہد بھائی. یہ چلیں جی مجاہد صاحب سے پوچھتے ہیں. ایک اگلا 1 منٹ ہے ان کا. کیو موبائل پاکستان کے نمبر 1 برانڈ موبائل کی بائک کے لیے کھیل رہے ہیں. ہو جائے جی. چلیں جی ہو جائے. پتھر کا نغماتی شاہکار کس عمارت کو کہتے ہیں؟ مائک ہاتھ میں جلدی. تاج محل. بالکل ٹھیک. غزوہ احد میں کس صحابی نے 1000 تیر چلائے؟ غزوہ احد میں پاس. حضرت سعد بن ابی وقاص. اس سلطان کا نام بتائیں جو روزے کی حالت میں قتل ہوا؟ پاس. جلال الدین. غزوہ احد میں حضور کے پاس کتنی زرہیں تھیں؟ زرہیں تلوار اور زرہیں. جی 4. 2 غلط. قرآن میں نماز اور روزے کا ذکر ایک ساتھ کتنی بار آیا ہے؟ 700 سے زیادہ. غلط. 20 بار. تیمم کا حکم سب سے پہلے کس نبی کی امت کے لیے جائز قرار دیا گیا؟ پاس. حضور اکرم. جنت کے اس حصے کا نام بتا دیجئے جس میں انبیاء قیام پذیر ہوں گے؟ جنت فردوس. غلط. مقام محمود. سرنگ کھوجک پاکستان کے کس صوبے میں ہے؟ سرنگ کھوجن. پاس. بلوچستان. حضور نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے اہل خانہ کی حفاظت کے لیے مدینہ میں کسے چھوڑا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ. حضرت علی. حضرت علی. مانو یہ سوال صحیح ہے. ٹائم اوور ہو گیا تھا تب تک. مان لیں. چونکہ سوال شروع کر دیا تھا وقت ختم ہونے سے پہلے اس لیے اس کا جواب بھی میرا بھی یہی مشورہ تھا کہ مان لیا جائے. لیکن اس پرفارمنس میں ذرا اس راؤنڈ میں آج پرفارمنس ذرا اب تک کوئی نہیں. مزے کی رہی نہیں. تھوڑے سے ذرا سوال بھی ٹرکی ہیں. ٹرکی ہے ذرا. ٹھیک ہے لیکن وہ سب کے لیے ٹرکی ہیں. ایگزیکٹلی. انصاف ہے. انصاف ہے سب کے لیے تھوڑے سے. ہاں چلے جی. اگلا 1 منٹ آپ کو کیو موبائل کی اس بائک سے قریب کر سکتا ہے شگفتہ متین صاحبہ. تیار ہیں؟ تالیوں کی صورت میں بتایا نا تیار ہے تو. اوکے. تغلق خاندان کا بانی کون تھا؟ محمد شاہ تغلق. غیاث الدین تغلق. غلط. تحریک آزادی کے اس رہنما کا نام بتائیں جو اپنی بیٹی کے جنازے میں شریک اس لیے نہ ہو سکا کہ وہ اس وقت جیل میں تھا؟ پاس. محمد علی جوہر. غزوہ احد میں کون سا منافق 300 افراد لے کر حضور سے الگ ہو گیا؟ پاس. عبداللہ ابن ابی. حضرت عثمان کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بنو امیہ. بالکل ٹھیک. حضور ہفتے کے کس دن سفر کرنا پسند کرتے تھے؟ پیر کے دن. غلط. جمعرات. حضور نے کن صحابی کو الخیر، جواد اور فیاض کے القاب سے نوازا تھا؟ ریپیٹ کیجیے گا. حضور نے کن صحابی کو الخیر، جواد اور فیاض کے القاب سے نوازا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص. غلط. وہ کون سا ملک ہے جسے یورپ کی ساس کہا جاتا ہے؟ پاس. ڈنمارک. مسلمانوں نے پہلی بار نعرہ تکبیر کس سن نبوی میں بلند کیا؟ سن 4. غلط. 6. قرآن میں سب سے کم کون سا حرف استعمال ہوا؟ پاس. وہ کون سا غزوہ تھا جس میں مسلمان خواتین نے شرکت کی؟ غزوہ احد. غزوہ احد. بالکل ٹھیک. بچت ہو گئی. بچت ہو گئی. بچت ہو گئی. وہی رول میں نے اپلائی کیا کہ چونکہ سوال شروع ہو گیا تھا اس لیے میں نے جواب مکمل کیا. اور دونوں نے اسی آخری لمحے میں جواب آخری لمحے میں آخری سوال میں. تو اب کیا ہوا ہے بتائیں آپ کو نا کیا ہوا ہے؟ ٹائی ہو گیا. کیا ہوا ہے؟ کیا کروں؟ 3 سوالات کر لیتا ہوں بزر پہ جلدی سے. ٹھیک ہے جی. آر یو فائن وتھ اٹ؟ چلے جی. 3 سوالات ہوں گے بزر پہ.
صرف آپ دو کھیل رہے ہیں, ظاہر آپ رہ گئے پیچھے. قریش کے کس سردار نے حضور کو قریش کی طرف سے عرب کی بادشاہت کی پیشکش کی تھی؟ بتائیے. ابو طالب. غلط, عتبہ بن ربی. دوسرا سوال, لیکن آپ شامل ہو سکتے ہیں, اس میں وہ رول نہیں ہے ڈسکوالیفائی ہونے کا, ٹھیک ہے, یا رول رکھیں؟ چلو نہیں, ابھی نہیں ہے. وہ کون سا بادشاہ تھا جو 70 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا؟ اگلے سوال کی جانب بڑھیں. چلیں. جن صورتوں میں آیات کی تعداد 100 سے کم ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ 3. 2 سوالات اور کر رہا ہوں, 5 سوال کرتا ہوں. خواجہ معین الدین چشتی کا مزار بھارت کے کس شہر میں ہے؟ اجمیر شریف. بزر بھی پہلے آپ نے بجا دیا اتفاق سے, ویسے آپ نے بول دیا. کیا ہے؟ اجمیر شریف. اجمیر شریف, بالکل ٹھیک. وسیم بھائی ایسے کر لو, ان دونوں میں سے جن کے پہلے 3 جواب صحیح ہو, تین بھائی جواب صحیح ہو جائے. آپ بھی اب ٹرک پہلے- بنا رہے ہیں. میں بتاتا ہوں نا, ہاں ایسے کر لیتے ہیں کہ آپ دونوں میں سے جس کے پہلے 3 جواب صحیح ہو جائیں گے, یعنی 3 کے نمبر فگر تک جو پہلے پہنچ جائے گا وہ ونر ہو جائے گا. ایسا کر لیں. یعنی اب ایک جیت گئی ہے نا آپ, ہاں. آپ نے ایک نے دے دیا, انہوں نے ابھی تک ایک نہیں ٹھیک ہے, کیا. چلیں اوکے فائن. ایک آپ کا صحیح ہو گیا. 2 سوالات کیا آپ نے اور دینے ہیں, 3 کیا آپ نے, جلدی سے کہ وقت کم ہے. کون سی ام المومنین حضرت خالد بن ولید کی خالہ تھی؟ بتائیے. حضرت ام سلمہ. غلط, حضرت ام میمونہ. کشف الاسرار کن بزرگ کی تصنیف ہے؟ سید بتائیے. سلیمان ندوی. غلط. حضور نے فتح مکہ کے دن قریش کے کتنے افراد کا خون بہانا جائز قرار دیا تھا؟ 990. غلط, 15. حضرت عمر کے مسلمان ہونے کے بعد مکے میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہو گئی تھی؟ آپ لوگوں نے تو مجھے پھنسا دیا یار, بہت کیا ٹرکی کروں میں؟ سوال ہے. مکمل نازل ہونے والی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 114. غلط. حضرت علی کے ارشادات, فرمودات اور خطبات کا مجموعہ کیا ہے, کیا کہلاتا ہے؟ خطبات علی. خطبات علی نہیں, اور بزر بجانا ہوتا ہے. کیا کروں میں, کہاں آ گیا میں؟ غزوہ احد میں مسلمانوں کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ 7. ہاں نہیں یار. اچھا چلیں یہ بتائیں کہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. ٹائم کم رہ گیا. اچھا یہ بتاؤ, جلدی سے بتائیں, وہ بزر پہ انگلی رکھنی ہے, ٹھیک ہے, بزر پہ انگلی. زبور کس نبی پر اتری؟ حضرت داؤد علیہ السلام. کس پر؟ داؤد علیہ السلام. 1 آل ہو گیا, ٹھیک ہے جی, 1 آل ہو گیا. اب آپ بزر ہاں ایک ذرا سا, اب جو بھی ایک کا جواب دے دے گا. لیکن 1 اور 2 آئے, میں نے پہلے آلریڈی ایک جواب دے دیا تھا, انہوں نے نہیں دیا تھا. 1 اور 2 آئے. نہیں ایک آپ نے دے دیا, ایک انہوں نے دے دیا نا, ایک ہی برابر ہو گیا. اب جو جواب دے گا پہلے بزر بجے گا, اور بزر سے چلیں, بزر سے جو جواب دے گا, ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے. جو بھی بس اب ہماری بات سن لو, ٹھیک ہے جی. چلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ دونوں میں سے پہلے کس کا انتقال ہوا؟ حضرت عبداللہ, ان کے والد. ان کے والد کا. آئیے جناب, کیوں موبائل کی بائک. گڈ. 1 سیکنڈ کے مارجن سے انہوں نے بزر پہلے بجایا, 1 سیکنڈ کے مارجن. آئیے جناب, کیوں موبائل کی بائک اور دیگر لوبریکینٹ آئل. جنید بھائی آپ کیجئے رنر اپ کے سوالات, اس لیے کہ وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم. اور رنر اپ کے لیے ہے پیل کا مائکرو ویو اوون. بہت بہت آپ کو مبارک ہو. یہ بائک بھرپور تالیاں ہماری آج کی شان اسلام کی ونر کے لیے شان علم کی ہاتھ لا رہی ہیں. اچھا بھائی, یہ کوئی بات نہیں, ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے, گھبرانے کی بات نہیں ہے. عمرے کا چانس ہے بھی آپ لوگوں کے, کیونکہ جو کوئز کے رنر اپ کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ 1 سوال کا صحیح جواب دے کر شامل ہو سکتے ہیں ARY اور زونگ کی حج قرآن اندازی, جو کہ 27 رمضان المبارک کو کی جائے گی. اور جیتنے والے خوش نصیب کو ARY اور زونگ کی جانب سے حج پر بھیجا جائے گا, اور وہ ایک اپنا فیملی ممبر بھی ساتھ لے جا سکتا ہے, اس لیے گھبرانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اب سوالات سن لیجئے جی, بزر بجے گی, ٹھیک ہے جی, دونوں میں سے کسی کا. رمضان اسپیشل سروسز کے ہفتہ وار چارجز کیا ہیں؟ اسپیشل سروسز کے زونگ کے کیا ہیں؟ اچھا دوسرا سوال, رمضان اسپیشل سروسز کے ماہانہ چارجز کیا ہیں زون کے, پتہ ہے کسی کو؟ 150 روپے سر. 150 روپے نہیں ہے, 150 روپے نہیں ہے. چلو کوئی بات نہیں. میرا اگلا سوال ہے, اس پہ بزر بجانا. آدم علیہ السلام کے بعد جو دوسرے نبی آئے ان کا کیا نام تھا؟ اچھا چلو آسان, اس سے بھی آسان ہے. ابو الانبیاء کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کو. شاباش, ٹھیک ہے جی. بھائی کا نام بھی اس میں ڈال دینا بھائی, عاصم بھائی ہیں, بھائی کا نام بھی ڈال دینا اس کے اندر, زونگ کی قرآن اندازی کے اندر. ایک بریک.
और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है. जनाब अफ्तार का वक्त हो रहा है करीब. अहलियान कराची बहुत जल्द अपना रोज़ा इफ्तार करेंगे. 24वां तीसरी ताख़रात में दाखिल हो जाएंगे. अहलियान लाहौर भी. कुछ अनाउंसमेंट्स हैं. इतने में आप लोग जनाब अपनी कार्ड्स रख लीजिए, अपने कूपन्स रख लीजिए अपने हाथ में, इसलिए कि जे डॉट की एक बाइक हमने देनी है आपको. और जनाब इससे पहले जी क्या कह रहे हैं, सॉरी, ठीक है कैमरा 5, अच्छा ठीक, ओके सॉरी. इस टाइम जो है ना वो अजीब सा हो जाता है बंदा. 5 इतना बड़ा लिखा हुआ भी नज़र नहीं आ रहा मुझे. अच्छा भाई, जोंग के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए उनके लिए स्पॉन्सर अनाउंसमेंट है. अपने मोबाइल से जोंग कस्टमर 786 डायल कर सकते हैं. रमज़ान सर्विस हासिल कर सकते हैं जिसमें शामिल है नमाज अलर्ट, सहर व इफ्तार अलर्ट, कुरान पाक की तिलावत बमाए तर्जुमा, मौलाना तारिक जमील साहब जैसे उलमा के बयानात और क़ससुल अंबिया. जोंग के हज विनर्स हैं. ये 10 विनर्स निकल आए वसीम भाई. ऑलराइट, जोंग के हज विनर्स की अनाउंसमेंट है. मैं नाम ले लूं क्विकली सबके. जी बिल्कुल. जनाब मोहम्मद साजिद सज्जाद साहब हैं सरगोदा से, नियाज अली साहब स्वाबी से, गुजरावाला से हैं, एजाज अहमद कराची से, आमिर सज्जाद, इसके अलावा फहद बिन रियाज हैं, फिर पिंडी से हैं आदिल सुल्तान मुगल, लाहौर से हैं मोहम्मद इमरान और मोहम्मद अरशद, पिंडी से हैं शाज़े अहमद और मुल्तान से हैं फजल कमाल. आप सब जोंग के हज के विनर्स हैं. आपको हज की सादत हासिल होगी. आपको इस हवाले से बहुत बहुत मुबारकबाद हो. और इसके अलावा जे डॉट की बाइक पहले निकाल ली जाए, फिर मैं ज़रा कुछ मज़ीद भी कुछ अनाउंसमेंट्स हैं और कुछ ज़रा बच्चों से भी हमने करनी है गपशप. निकालिए जनाब. आप ही के ज़िम्मे वसीम. जो मेरे ज़िम्मे है या मैं निकाल देता हूँ 3-4. ठीक है, आपका जो दिल करे आप. सही है. क्या करना है आपने? मैं इनको बाइक नहीं दूंगा. इनको तो मैं दोबारा कोई, ताकि किसी अगले कुछ में भी ना जीत सके, इसलिए मैं जेब में डाल दूंगा इनका कार्ड. हाँ, इनको दे देते हैं. अच्छा, हाँ, इस भाई या इस बहन को दे देते हैं. अच्छा जी, नंबर है 7, यानी 0795. सब ऐसे देख रहे थे मुझे हैं. और जब उनके मतलब का नंबर आता रहता है तो कुछ चेहरों पे ऐसे एक्सप्रेशन हो जाते हैं. और एक ने तो बाकायदा यूं किया, जब उन्होंने देखा ना उनका नंबर नहीं, ये एक्सप्रेशन किया. हालांकि मेरी क्या गलती है भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है. 07954 7954. बताइए 7954 किसका नंबर है? साहिबा का है. नाम बता देता हूं, निमरा तनवीर. निमरा तनवीर आइए. क्यों मोबाइल की बाइक हमने दी थी कल, जे डॉट की बाइक है आज. वाह जी वाह. निमरा ध्यान से छलांग ना मारना. आ जाओ, छलांग मार के आ जाए भाई. आ जाओ. जे डॉट की बाइक जे डॉट के हाथों. लीजिए जनाब, भरपूर तालियां. निमरा, आप तो बाइक जीत गई. और आप करेंगी क्या इस बाइक का? यहाँ से पकड़ो. चलाएंगे आप खुद? कज़न को दे दूं. कज़न को दूंगी. कज़न को दे दोगी? बाइक नहीं है ना, उसने कहा बाइक नहीं है. कज़न का, अच्छा बाइक नहीं है. मैं समझा कज़न का भाई नहीं है तो कज़न खुद चलाएंगे भाई. दे दूंगी. कहाँ है कज़न? देख नहीं है पड़ेगा. हाँ, कज़न देख रहा होगा इस वक्त. देख रहा होगा. कज़न को बोलो मैं क्या है नाम? अब्दुल रशीद. अम्मा देखो, मैं तुम्हारे लिए बाइक लेकर आ गई. हमारे देखो साले बाइक लेके आ रही हूँ. वाह यार, कितनी शर्मा कह रही है तुम्हारे लिए बाइक लेकर आ रही हूँ. ये सारे बैठे हुए थे बाइक के चक्कर के अंदर और तुम लेके. बहुत दुआएं करी थी, बहुत बाइक के चक्कर में सब बैठे हुए. हम्माद ले उड़ा, हम्माद बाइक ले उड़ा. वो आया भी नहीं और बाइक ले उड़ा. मैंने बहुत दुआएं करी थी कि मुझे बाइक मिलेगी, तो मैंने कज़न मैं हम्माद को दे दूँ. चलो, बहुत हम्माद छा गया भाई. बहुत मुबारक हो. हम्माद साहब के लिए तालियां. ठीक है, हम्माद भाई छा गए. चले जी, यहाँ पर भी कुछ भाई बहन बैठे हैं, ज़रा उनसे भी कुछ बात कर लूँ. और कुछ अनाउंसमेंट्स भी. रोज़ा कुशाई का हमारे सेगमेंट जिसके लिए हमारे साथ ताउन किया है गाबा नेशनल ने, उनके गिफ्ट हैम्पर्स हैं. दिल पसंद ने उनके गिफ्ट हैम्पर्स हैं. KFC के मील बॉक्सेस हैं. हार्डीज के वाउचर्स हैं. और करशी जामे शीरी के भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? टाइम बताइएगा मुझे ज़रा. अल्लाह का शुक्र. रोज़ा है? जी. लग रहा है? नहीं. अच्छा नहीं लग रहा है. ले जाए सारा यहाँ से उठा के खाने ले जाए सारे तुम्हारे पास है. नहीं. अक्लमंद आदमी. हाँ, बहुत अक्लमंद है भाई. जनाब अली, आपका क्या नाम है शहजादी? रबिया कामरान. हैं? रबिया कामरान. सच बताना, रोज़ा लग रहा है ना? लग रहा है ना? मुझे भी लग रहा है. कोई ऐसी बात नहीं, रोज़ा तो लगता रहता है ना? चल, आपका क्या नाम है? अमीर हमजा. अमीर हमजा. वाह क्या नाम. और इससे तो बड़ा डिज़ाइनर जोड़े अभी से पहनना शुरू कर दिए.
میں نے ٹی وی میں آنے کے بعد پہننا شروع کیا, آپ نے ابھی سے پہننا شروع کیا. گڈ بھائی. آپ کا کیا نام ہے؟ जवेरिया सलीम جویریہ سلیم صاحبہ, ماشاءاللہ, ویری نائس ڈریس, کیا بات ہے. اور آپ کون ہیں؟ मोहम्मद अली محمد علی. یہ پیاری سی بچی ایک پیارے سے ڈریس کمبینیشن کے ساتھ کون ہے؟ अरबीना इकबाल البیرہ, अरबीना البینہ اقبال, البینہ اقبال. اور آپ کون ہیں؟ इबाद रहमान عباد الرحمان. آپ دو بھائی بہن ہیں؟ ہاں, مجھے کیسے پتہ چلا؟ ہیں؟ आपको बताया था کہری بریک میں بتایا تھا. ہاں ایسے ہی پتہ چلا. یہ آپس کی بات یہی ہے. اچھا, نہیں ویسے میں بھول گیا تھا, آپ دونوں کے ہاتھ میں ایک جیسے پھول دیکھ کے مجھے پتہ چلا. تو آپ کا کیا نام ہے अरीबा اور ان کا کیا نام ہے؟ मोहम्मद हसान آپ کا کیا نام ہے मोहम्मद اور हसान ان کا کیا نام ہے؟ मोहम्मद अलीबा اچھا, روزہ دونوں نے رکھا ہے آج. زیادہ پیاس اس کو لگی ہے آج یا آپ کو لگی ہے؟ آپ کو نہیں لگی پیاس؟ नहीं نہیں, آپ کو لگی ہے پیاس. اچھا, ذرا کچھ سنتے بھی ہیں کسی سے اگر وقت بچا تو. मोहम्मद साद محمد سعد صاحب, मोहम्मद हमजा हुसैन खान محمد حمزہ حسین خان, یہ ایک ہی نام ہے. ماشاءاللہ, بڑی برکت ہے بھائی. सैयद तमसील ہاں بھائی, یہ اس کو بھائی اس کو کیوں سب نے اس کو اکیلا بٹھا دیا بھائی؟ اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا نام بتائیں بھائی, بتائیں, نام بتائیں, بتا دیں یار, نام ہی نہیں بتا رہی. بتا دیں, بتا دیں. अलीजा علیزہ, علیزہ. اچھا بھائی, اب ہمیں واہ, یہ آپ کو دیکھیں تحفہ پیش کر رہے ہیں. اچھا, پھول کا تحفہ پیش کر رہے ہیں آپ کو. بہت شکریہ جی آپ کا. لاؤ لاؤ. یہ میرے لیے, جنید انکل کے لیے. جو اور یہ کس کے لیے؟ یہ میرے لیے. انہوں نے مجھے دیا, آپ نے جنید انکل کو دیا ہے. تھینک یو سر, یہ تھینک لیجیے یو, بھائی. تھینک یو سر, تھینک یو, یہ بڑی لیجیے. مہربانی. چلیں جناب, آخری منٹ ہے, بریک پر جائیں گے. کسی بچے کی بات سنتے ہوئے ساتھ ہی آپ بریک پر چلے جائیے گا جو ہی اہلیان لاہور کے افطار کا وقت ہو. آپ سنائیں گی کچھ یا آپ سنائیں گے؟ آپ سنائیے. آئیے جناب, سناؤ گے؟ جلدی سنا دو, بریک لینا ہے بھائی. ہاں, کھڑے ہو کے آ جاؤ. چلیں جی, بسم اللہ, سنائیے. اس طرف, ادھر کیمرے کی طرف دیکھ, ٹھیک ہے؟ چلیں. मैं तो पंजे तनी का गुलाम मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ. तो पंजे तनी का गुलाम मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ मैं फकीर खैरुल अनाम हूँ. کیا خوبصورت ماحول ہو اگر سارے آڈینس مل کر اس کے ورد کرتے ہیں. اور یہ اچھا پڑھ رہا ہے, بہت اچھا مشکل پڑھا. کلام ہے. ہاں, ایک دفعہ آپ پڑھیں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, سب مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ ساتھ. چلیں پڑھیے. میں تو پنجے, یہ غلام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام واہ, میں غلام ابن غلام ہوں میں فقیر خیر الانام ہوں میں تو. ایک شعر پڑھ لیں, پڑھنے کا وقت ہے ہمارے پاس. چلیں ایک شعر کے ساتھ جاتے ہیں. ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا, جہاں عشق ہو وہیں کربلا, میری بات انہی کی بات ہے, میرے سامنے وہی ذات ہے, وہی جس کو شیر خدا کہیں, جنہیں باب صلی علی کہیں, وہی جن کو ذات علی کہیں, وہی پختہ ہے. میں تو خام ہوں, میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. مولا ہو تیرا کرم, مولا ہو تیرا کرم, مولا آئے یہاں خوشحالی کی بہار, کتنے برس سے ہے پاک
پاکستان جو تو نے ہے دیا، اس کو زمین پر جنت دے بنا مولا 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 او مولا، اپنے وطن سے پیار نبھاتے سارے دن بیتیں گے ہمارے، کوئی کسی کا حق نہ مارے، جینے دیں اور جیویں سارے، تجھ پہ ہے اے وطن جان و دل بھی فدا، پاکستان کو جنت دے بنا، ہو تیرا کرم مولا، ہو تیرا کرم مولا، امن و محبت کے دن دے دے، ہم نے ہے لمبی رات گزاری، محنت سے ہے عظمت ساری، مانے گی اب قوم ہماری، تجھ سے ہے اے وطن جان و دل بھی، پاکستان کو جنت دے بنا، ہو تیرا کرم مولا، ہو تیرا کرم مولا، آئے یہاں خوشحالی کی بہار، کتنے برس سے ہے یہ انتظار، پاکستان جو تو نے ہے دیا، اس کو زمین پر جنت دے بنا مولا 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 او مولا، ہو تیرا کرم مولا، ہو تیرا کرم مولا، الہ آمین، الہ آمین، الہ سب بولے آمین۔ آمین آمین۔ 4 منٹ ہے ہمارے پاس، 4 منٹ ہے دعا کی۔ 4 منٹ ہے، چلو، یا میرا خیال ہے کہ اگر 4 منٹ ہیں ہمارے پاس تو پھر اپنے حضرات گرامی سے کچھ تھوڑا سا سن لیتے ہیں، بس جلدی سے پھر ایک شعر ہمیں سنا دیجئے تاکہ اس کے ساتھ ہی ہم دعا پہ نکل کا جائیں ربط کر لیں۔ بسم بلکہ اللہ۔ بلکہ درود، اگر فصیح بھائی درود پڑھ دیں آپ تو پھر ہم دعا پہ نکل جاتے ہیں، چلیں۔ ٹھیک ہے؟ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، تیری نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا، فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها
عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. صلى الله على النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد كل داء جزى الله تعالى أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم إنك خلاق العظيم إنك سميع عليم إنك غفور رحيم إنك رب العرش العظيم. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اے اللہ اے اللہ اے اللہ، یہ جتنے حاضرین مجلس ہیں، میرے جتنے بھائی اور بہن اور بچے یہاں بیٹھے ہیں، یا اللہ جو گھروں پہ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تمام صغائر و کبائر کو معاف فرما. اے اللہ جو جان بوجھ کر ہوا اور یا اللہ جو غلطی سے ہوا سب معاف فرما. یا کریم نہ سمجھی میں جو کچھ کر بیٹھے، یا اللہ تو اس کو اپنے فضل سے معاف فرما. اے اللہ اس ماہ میں جو لوگ تجھ سے دائمی توبہ کرنا چاہتے ہیں ان کی توبہ کو قبول فرما. اے اللہ اس مہینے میں یا اللہ جتنے تیرے بندے اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہیں ان کو اپنی زندگیوں کو نیکی کی طرف بدلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے گناہوں کو چھوڑ کر تیری مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما. اے اللہ اپنی نافرمانی کی کراہیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اور اے اللہ اپنی فرما برداری کی محبت کو ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ ہمارے چہروں کو اپنے دین کے فہم کی طرف موڑ دے، ہمارے دلوں کو اپنے دین کے فہم کی طرف موڑ دے. اے اللہ ہمارے اعمال کو قبول و مقبول فرما. یا اللہ کوئی روزہ، کوئی نماز، کوئی عبادت، کوئی قرآن کا پڑھنا اس لائق تو نہیں کہ تجھے دکھا سکیں یا اللہ، لیکن تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں یا اللہ، تجھ سے تیری رحمتوں کی برسات مانگتے ہیں یا اللہ، تجھ سے برکات کا نزول مانگتے ہیں یا اللہ. اپنے فضل و کرم سے ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول و مقبول فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا معني لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے اللہ اپنے ماں باپ پر ہم کو احسان کرنے والا بنا. اے اللہ ان کی خدمت کرنے والا ہمیں بنا. اے اللہ ان کی کڑوی کسیلی کو برداشت کرنے والا بنا. اے اللہ ماں کی خدمت کی توفیق عطا فرما. ان کی جو دل سے ہمارے لیے دعائیں نکلتی ہیں ان کو ہمارے لیے پورا قبول فرما. اے اللہ باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما. ہمارے لیے ان کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں اس میں ہمارا پورا حصہ عطا فرما. اے اللہ ہمساؤں کے ساتھ جوڑ نصیب فرما. اے اللہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما. رشتہ داروں کے ساتھ یا اللہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. رشتوں کو جوڑنے والا بنا. اور یا اللہ جو رشتوں کو توڑے یا اللہ ان میں سے ہمیں نہ شامل نہ فرما. ہمیں تو جوڑ پیدا کرنے والا بنا. اے اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یا اللہ قتل و غارت کی جو ہولی اس شہر میں یا اللہ روز کھیلی جاتی ہے، اے اللہ ان لوگوں کے دلوں کی آنکھ کو کھول ڈال یا اللہ. اے اللہ یہ جو لوگوں کے گھروں کو اجاڑ مارتے ہیں ظالم شقی القلب لوگ، یا اللہ تھوڑا سا تو ان کو یا اللہ فہم عطا فرما. اے اللہ ہمارے باہمی اختلافات کو یا اللہ، اے اللہ اگر یہ ختم نہیں بھی ہو سکتے یا اللہ تو اے اللہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ میں ان کے بڑوں کو برا نہ کہوں، وہ میرے بڑوں کو برا نہ کہیں، میں ان کو برا نہ کہوں، وہ مجھے برا نہ کہیں. آپس میں بھائی ہو کر گلے مل کے یا اللہ اپنی تمام کدورتوں کو دور کر کے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما.
یا کریم ملک پاکستان کو دنیا میں جنت کا نمونہ بنا، جنت کا نمونہ بنا۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو روزی کی رزق کی تنگی سے اس وقت پریشان ہیں ان کی رزق کی تنگی کو دور فرما۔ اے اللہ صاف ستھری حلال وسعت والی روزی نصیب فرما، آسانی والی روزی نصیب فرما، اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين